سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر ان کے حوالے سے بہت ساری دیگر باتیں عظمت اور شان کے حوالے سے کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ شیر خدا ہیں، کوئی شک نہیں میرے پیغمبر کے پیارے ہیں، بھائی ہیں، نبی کے داماد ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ خلیفہ چہاروں میں اور جنتی فرد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی مشکل کشا۔ رب کہتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ پہ بھی مشکل آ جائے فلا کاشف لہ الا ہو، رب کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، ورنہ سیدنا علی کا گھر تو میرے پیغمبر کے گھر کے قریب ہی تھا۔ رب کہتا کہ میرے نبی کو مشکل آ جائے تو اپنے چچا زاد علی سے رابطہ کر لینا، یوں کہتا نا اللہ، لیکن رب نے کیا کہا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور محترم ساتھیو، جن ہستیوں کو تم مشکل کشا کہتے ہو ان ہستیوں کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ خیبر کا غزوہ ہے، کئی دن ہو گئے کامیابی نہیں مل رہی، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا اجتماع ہے، فرمایا میرے صحابہ کرام کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے چین ہیں کہ صبح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس خوش نصیب کو یہ جھنڈا عطا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی سربراہی کی خواہش میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آج دل چاہتا تھا کہ یہ سربراہی سرور کونین میں عمر کو عطا کر دیں۔ بہرحال منتظر ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، میرے صحابہ کرام کی توجہ کو دیکھا، امام کائنات نے فرمایا ادعو لی علیہ، اے میرے صحابہ کرام جاؤ علی المرتضی کو بلا کے لاؤ، میرا علی کہاں ہے، علی کو لے کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب میرے پیارے پیغمبر نے استفسار کیا، سوال کیا، سیدنا علی المرتضی کے متعلق صحابہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ہوا یشتکی عینیہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ تکلیف دور کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ میں دوستوں کی اصلاح کرتا جاؤں، یہ کون ہے؟ سیدنا علی۔ علی کو پیر کہیں، نبی کا ویر کہیں، سیدہ فاطمہ کا شوہر کہیں، حسنین کا والد کہیں، جنت کا حقدار کہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ عقیدت میں، غلو میں، محبت میں میرے علی کو مشکل کشا کہیں گے، ہم آپ کو روکیں گے، ٹوکیں گے اور سمجھائیں گے کہ علی میرے خدا کا محبوب تو ہو سکتا ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا ہوتے، مشکل میں نہ ہوتے، فرمایا آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک موقع، ایک اور موقع بھی تھا، فرمایا اے علی تیاری کرو، میں فاطمہ کی رخصتی کر دوں تمہارے ساتھ۔ فرمایا میرے پیغمبر میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ غور کریں، میرے نبی کے ابو بکر بھی تاجر تھے، مالدار تھے، سیدنا عمر بھی تاجر تھے، جناب عثمان بھی مالدار تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ان چاروں یاروں میں مالدار نہیں تھے، تنگ دست تھے۔ کیوں؟ میرے رب کو پتا تھا بھی ان کو کل کو لوگوں نے مشکل کشا بنانا ہے، اس لیے کسی غزوے کے موقع پر عثمان نے تو مال دیا، سیدنا علی نے نہیں دیا، جس نے دیا اس کو نہیں کہتے مشکل کشا۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھی کہاں پھر رہے ہیں۔ دوسرا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس زرہ کے، آپ نے فرمایا وہی بیچ آؤ، وہ بیچنے گئے سیدنا عثمان کے پاس۔ تیسرا موقع شادی کے موقع پہ ہی
اونٹنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کر اس پر اذخر بوٹی کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اذخر بوٹی کاٹ کے واپس آؤں، کوئی تیاری کروں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنیوں کی کونچیں کاٹ دی۔ جناب علی روتے روتے امام کائنات کے پاس فرماتے ہیں فلم املک عینیا، مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول نہیں رہا۔ یہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں پہ علی کا کنٹرول ہے۔ فرماتے مجھے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہا، اور ادھر بھی معاملہ آنکھوں کا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں بلاؤ تو صحیح۔ میرے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک لگایا، امام کائنات نے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے تلوار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمائی، فرمایا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آغاز جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرما دی۔ کیا مطلب ہے کہ الہ العالمین کے علاوہ دکھ تکلیف کو دور کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا ایک اللہ خالق کائنات ہے۔